عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 20 رمضان المبارک 21ویں رات 11 اپریل 2023 کا یہ ہمارا اللہ کے پاک گھر میں جمع ہونا قرآن اور دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ یہ اول سے لے کر آج کے دن تک قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جاتا رہا۔ تفسیر کا تو وقت نہیں ہوتا کیونکہ لمبی تفسیر 2.5 پارے 1.25 پارے پر مشتمل روزانہ اس کو سننا اب ہمارے بس میں نہیں ہے عام لوگوں کے، اس لیے صرف اس کی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ آج بھی پورا سپارہ پڑھا گیا، اس کی تفسیر تو بیان نہیں ہو سکتی، چند اجمالی باتیں اس کے بارے میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ آخری پارہ ہے، پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کا یہ آخری حصہ سورۃ القاف، قاف سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کا خاصہ اور خلاصہ ہے۔ باقی جو قرآن ہے وہ باقی آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور یہ قرآن خود ہے سورہ قاف سے آخر تک۔ اس لیے یہ مفصل کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا حصہ بنایا اور قرآن بنا کر اس کو اتارا۔ اس لیے اس میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ قرآن حکیم کے اس آخری حصے میں لمبی آیات زیادہ نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمارے حفاظ قراء اور ہمارے بچے جو مدارس میں جاتے ہیں ان کو جب قرآن پاک شروع کروایا جاتا ہے تو آخر سے پہلے شروع کروایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے مفسرین کہتے ہیں اس آخری منزل میں سب سے زیادہ قرآن حکیم کی لغت بیان کی گئی ہے۔ جو آخری منزل یاد کر لے، ترجمہ یاد کر لے، اس کے الفاظ پڑھ لے تو اس کو قرآن حکیم کے 70-80% الفاظ یاد ہو جاتے ہیں اگر وہ توجہ کر لے۔ یہ آخری 4 پاروں کے قریب کا یہ حصہ، اس میں ہر آنے والا لفظ نیا بھی ہے، انوکھا بھی ہے، اچھوتا بھی ہے اور بامعنی بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مفہوم بیان فرمایا ہے، اس لیے ان کے پڑھنے کا اپنا ہی انداز ہے۔ الرحمن، اب دیکھو ایک ہی لفظ ہے، اب کیا خوبی ہے اس کے اندر۔ علم القرآن، 2 لفظ ہیں اور ایک آیت پوری ہو جاتی ہے۔ خلق الانسان، یہ بھی 2 لفظ ہیں، آیت پوری ہو جاتی ہے۔ علمہ البیان، اس میں 3 لفظ علمہ اور البیان ہے اور اس میں کتنا مفہوم پورا ہو جاتا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اب کہیں قرآن کا اپنا انداز ہے، مختلف پہلو یہاں لے کر کلام کا وہ زور ہے، اس میں وہ خوبصورتی ہے۔ اس کے آخری حصے میں بھی اگر اس پر غور کیا جائے تو ہمارے لیے علم کا، حکمتوں کا، دانائیوں کا، احکام کا، نصیحتوں کا بہت بڑا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہ آخری پارہ، یہ جو والمرسلات سے سورت شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا آخری پارہ یہ پورے قرآن کا بھی خلاصہ ہے۔ اب پورے قرآن کا خلاصہ یہ آخری پارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احکامات کو سب سے زیادہ کھول کر بیان فرمایا ہے کہ عملی زندگی، نتائج کی زندگی، انسان اس کو سامنے رکھ کر اپنی پوری زندگی کا نقشہ ترتیب دے، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اب دنیا میں قرآن کا عمل قائم کرنا، قیامت کے دن اللہ قرآن کا عملی نظام قائم کر کے اس کے مطابق فیصلے کرے گا۔ قیامت کا دن اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لا کر سارے انسانوں کو جمع کرے گا۔ ایک تو اس کے اندر جمع ہے، اجتماعیت ہے قیامت کے دن کے اندر۔ دوسرا، قیامت کے دن کے تصور کے ساتھ عدل کا تصور ہے
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل قائم کرے گا، انصاف قائم کرے گا ساری مخلوقات کے درمیان، ہر مخلوق کے درمیان، یہاں تک کہ دو بکریاں جنہوں نے دنیا میں لڑائی کی، ایک سینگ والی دوسری بے سینگ والی، اللہ ان میں بھی عدل قائم کرے گا، بے سینگ والی کو سینگ دے گا، وہ اپنا بدلہ لے گی، بدلہ پورا ہوگا، پھر اس مخلوق کو مٹی کر دیا جائے گا، ختم، انصاف قائم کرنے کے بعد۔ تو اب یہ دن انصاف کے قیام کا دن ہے، اور اس دن اللہ جل شانہ خود براہ راست انصاف قائم کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کا دن تذکرہ کر کے ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ ہمیں اس لیے بتاتے ہیں کہ اسی علم کے مطابق میں فیصلہ کروں گا وہاں، اور دنیا میں یہ علم میں نے تمہیں دے دیا قرآن کی شکل میں، دین کی شکل میں، اب دنیا میں تم سب اکٹھے ہو کر مل کر اسی قرآن کے مطابق انصاف قائم کر کے دکھاؤ، عدل قائم کر کے دکھاؤ۔ گھر میں ہو تو گھر میں عدل، بازار میں ہو تو بازار میں عدل، کرسی عدالت پر ہو تو وہاں عدل، ہر ایک کو عدل قائم کرنے پر مجبور کر دو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ دنیا میں اللہ کا نائب انسان خلیفۃ اللہ یہ عدل قائم کرے گا، اور قیامت کے دن خود اللہ رب العالمین خود عدل قائم کرے گا۔ اب ان سب کی زندگیوں کو دیکھ کر وہاں انصاف ہوگا، اس لیے آج وقت ہے۔ اس پورے خلاصہ اس کا یہ، اور آخری پارے کا خلاصہ اس کی آخری صورتیں ہیں، سورہ لم یکن، سورہ علق سے لے کر آخر تک کی جو صورتیں ہیں، یہ پورے قرآن کا بھی خلاصہ ہے، آخری پارے کا بھی خلاصہ ہے۔ لیکن آج ہم نے صرف ایک صورت آپ کے سامنے منتخب کی ہے، جس کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ سورہ الم نشرح ہے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں صحیح اور درست کام کرنے والی کامل اور مکمل شخصیت کی پوری زندگی کا دستور العمل اس صورت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اب یہ قرآن کی یہ صورت ایک کامل ترین شخصیت امام الانبیاء کی، ان کو سامنے رکھ کر یہ صورت آپ کو پیش کرتی ہے، اور آپ کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ راستہ، پروگرام، لائحہ عمل زندگی کا عطا کرتی ہے یہ صورت کریمہ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کے لیے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ پر کون کون سے انعامات کیے، جن انعامات سے، جن نعمتوں کے آنے سے آپ نے دنیا میں آگے بڑھ کر ترقی کر کے پوری دنیا کے لیے ایک نیا دور پیدا کر دینا ہے۔ ہر انسان کو جو نعمت ملتی ہے اس نعمت سے وہ اگلا نیا دور پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو نعمتیں عطا کی گئیں، آپ نے دنیا جہان کے لیے ایک نیا جہان بنایا، عدل کا جہان، ایمان کا جہان، عمل کا جہان، اخلاق کا جہان، انسانوں کی تکریم اور عزت کا جہان، انسانوں کی خوبیوں اور کمالات کا جہان، انسانوں کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچانے کا جہان اللہ کے رسول نے تعمیر کر کے دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اب سینہ کھولنا، شرح صدر، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پہلا انعام ہم نے آپ کو جو عطا کیا ہے وہ شرح صدر ہے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ کو پورا علم مل گیا، پورا راستہ مل گیا، پورا پروگرام مل گیا، زندگی کا اول سے لے کر آخر تک ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، اور یہ بن مانگے کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام شرح صدر کے لیے طور پر دعائیں مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، یہ استفہام تقریری ہے، ایک مفہوم کو پکا کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اللہ جل شانہ سوال کر رہے ہیں کیا ہم نے آپ کو یہ چیز نعمت نہیں عطا کر دی؟ اب آپ جواب دیں اس کا۔ اب یہ واقعتاً جواب ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کا سینہ کھول دیا، ہر چیز آپ پر واضح ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کیا جائے اور وہاں سے اس کا حل اور جواب موجود نہ ہو۔
دنیا کا ہر مسئلہ، آخرت کا ہر مسئلہ، اس کا بھی حل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں حج کے موقع پر فرمایا سلونی اما شئتم، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، لعلکم لا ترونی بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، نہ پا سکو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ آج ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا جواب، ہر الجھن کا جواب، ہر شک کو یقین میں بدلنے کا عظیم ترین کام، اس کا سامان میرے پاس موجود ہے۔ ہر ایک انسان کو ہر پریشانی سے نکالنے کا نسخہ کیمیا وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو کچھ پوچھنا پوچھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے ایک دفعہ خطاب فرمایا اور فرمایا جس نے جو بات پوچھنی ہے پوچھو۔ اب لوگوں نے ذاتی سوال شروع کر دیے۔ اب کسی نے کہا کہ میرا باپ جنت میں ہے جہنم میں ہے، قبر میں، مجھے بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر اس وقت سوال تو آپ نے بتا دیا کہ جو پوچھو گے بتاؤں گا اس وقت۔ اب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ جہنم میں ہے۔ اب فرمایا پیغمبر کی زبان سے جہنم اس کی سن رہے ہو، ایسا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا مجھے بتائیں کہ میں اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوں یا نہیں ہوں؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تو نادان ہیں، ہم تو بڑے چھوٹے دل والے، چھوٹے دماغ والے ہیں، ان کی باتوں پہ نہ جائیں۔ جی اب یہ کیا سوال ہے کہ میں اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوں کہ نہیں ہوں؟ اب فرمایا اگر یہ کھول دیا جائے تو آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں چرواہ ہے جو فلاں جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے۔ اب دو تین سوال ایسے ہوئے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ان کو آرام، فوراً کھڑے ہو، یا رسول اللہ ہم تو بڑے نادان ہیں، ہمیں تو سوال کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو پوچھنا بھی نہیں آتا، آپ جو ہمیں مناسب سمجھتے ہیں ہمیں وہ بتا دیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی ہمیں بتا دیں۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا آخرت کی ہر چیز سمجھائی، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں چھوڑی جو امت سے چھپا کے گئے، امت سے لکا کے گئے، امت سے اس کو بچا کے گئے ہوں، ہٹا کر گئے ہوں، ہر چیز کھول کر بیان کی۔ انما انا النذیر العریان، فرمایا میں تمہارے لیے زندگی کی شارع کی ساری نوعیتوں کو کھول کر بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز تم پر کھول کے جا رہا ہوں۔ انما انا النذیر المبین، میں تم پر پورا حق واضح کر دوں گا، ہر چیز پر حق واضح ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی، ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں زنا کروں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نادانی کو اور اس کے اس بات کو دیکھ کر مجلس میں آئے، ہمارے پاس آیا، اپنی بات پیش کی ہے، اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے مربی، اپنے ناصح، اپنے خیر خواہ، اپنے بڑوں کے سامنے اپنا حال، ہر ایک کے سامنے نہیں، خاص بڑوں کے سامنے، اپنے مربی کے سامنے، اپنے مشفق کے سامنے اپنا حال ضرور بیان کرنا چاہیے۔ ہم کس حال میں ہیں؟ ہمارا کیا حال ہے؟ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو سارے لوگ اپنا حال بیان کرتے ہیں تربیت میں آ کر کہ ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے، اب ہمارے دل کی یہ کیفیات ہے۔ اب آپ نے تو کبھی اپنی کیفیت بتائی نہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کس حال میں ہے، آپ کا دل کس حال میں ہے، آپ کا دماغ کس حال میں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے میرا دل آج کس حال میں ہے، میرا دماغ آج کس حال میں ہے، اس پر کون سے اثرات ہیں، گناہ کے اثرات ہیں، نیکی کے اثرات ہیں، ذکر کا اثر ہے، نماز کا اثر ہے، مسجد کا اثر ہے، اللہ کے نام کا اثر ہے، قرآن کی کسی آیت کا اثر ہے، کس چیز کا اثر آج دل قبول کر رہا ہے، بتاؤ۔ اب اپنے شیخ کے سامنے اپنا حال کھولو، پتہ چلے تم کس حال میں ہو۔ تو پوچھا تمہارا کیا حال ہے بتاؤ، تم نے تو اپنا حال کبھی بتایا نہیں۔ آج ہم پوچھتے ہیں کیا حال ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے، مکان ہے کہ نہیں ہے،
یہ ساری چیزیں تو عارضی ختم ہونے والی ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، قرآن کی عظمت ہے کہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت ہمارے دل میں ہے کہ نہیں ہے، یہ پوچھنے والی بات ہے۔ یہ پوچھتے ہیں اللہ والے کہ تمہاری زندگی کا جمع پونجی کا اثاثہ یہ اللہ کا تعلق، یہ دین کی نسبتیں، اس پر کوئی ضرب تو نہیں پڑی تمہارے دل میں؟ یہ بتاؤ۔ اب حضرت گنگوئی نے کہا حضرت میں کیا بتاؤں، مجھے تو اپنے حال کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ میرا کیا حال ہے، ہاں اتنی بات میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اچھائی اور برائی دونوں اب برابر ہو گئے، مجھے کوئی گالیاں دے، مجھے کوئی برا کہے یا میری کوئی تعریف کرے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایک حال میرا ہے کہ مجھے کوئی برا کہے یا اچھا کہے، اس کے اچھے اور برے کہنے سے میں کوئی متاثر نہیں ہوتا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ، یہ سب سے بڑا حال ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو بڑے عرصے کے بعد جا کر نصیب ہوتا ہے کہ کسی کی برائی سے بھی متاثر نہ ہو، ان کی برائی کرے اور ان کی خوبیاں تعریفیں کرے، وہ ان کی تعریفوں سے بھی متاثر نہ ہو۔ بہرحال فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، شرح صدر عطا کر دیا۔ زندگی کا ہر مسئلہ، زندگی کی ہر مشکل، زندگی کا ہر سوال، زندگی کے ہر سوال کا جواب وہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے قلب اطہر پر وہ وارد۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے زنا کروں، آپ نے پہلے اسے لاجک سے، عقل سے سمجھایا، تو کسی سے زنا کرے گا، وہ بھی اپنی، تو یہ پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر جس سے تو زنا کرے گا کیا وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا ضرور۔ تو پھر کہ دوسرا کیسے پسند کرے گا؟ پہلے اس کے سامنے سماجی اعتبار سے ایک گناہ کی نفرت اس کے سامنے پیش کر دی، اور پھر اس کے بعد اس کے حق میں دعا مانگی، اور پھر اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے جب اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، وجدت، میں نے بردہ یدی ہی، میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں، اپنے دل میں محسوس کی کہ میرے دل میں اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ سے ایک ٹھنڈک اور اطمینان اور یقین میرے دل میں اتر رہا ہے، اور میرے دل سے برائی کی نفرت پیدا ہو گئی، اس گناہ سے نفرت پیدا ہو گئی، اس سے علیحدگی کا ارادہ اور جذبہ وجود میں آ گیا۔ اب اللہ کے پیغمبر ہر ایک کا مطالعہ کرتے ہیں، جو سامنے آتا ہے ان سب کا مطالعہ کر کے ان کو رہنمائی دیتے ہیں، ہر ایک کو مشکلات سے کیسے نکالنا ہے، افراد کو بھی، جماعتوں کو بھی، گھرانوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، ہر ایک کو مشکل سے کیسے نکالنا ہے، وہ شرح صدر اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت، یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا اپنے پیغمبر پر، اور پھر پیغمبر سے جو جتنا تعلق رکھے گا اللہ اس کو اتنا ہی شرح صدر عطا فرمائے گا، اسے دین پر اطمینان مل جائے، اللہ کے قرآن پر یقین مل جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ دین کے کسی کام کے بارے میں، قرآن کی کسی آیت کے بارے میں، دین کے کسی مسئلے کے بارے میں اب ذہن میں کوئی خلجان، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جس کے ذہن میں دین کے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ ہو، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اس شخصیت کا نام ہے صدیق۔ یہ مقام صدیق ہے، پیغمبر کے لیے شرح صدر ہے، اور پیغمبر کا شرح صدر جس سینے پر پڑتا ہے وہاں سے ان کو مقام ملتا ہے، تو کسی کو صدیقیت کا مقام ملتا ہے، کسی کو فاروق کا مقام ملتا ہے، کسی کو شرم و حیا اور غنا کا مقام ملتا ہے، کسی کو عدل و انصاف کے فیصلے کرنے کا مقام ملتا ہے۔ اب ہر صحابی رسول اللہ کے سینے اور قلب اطہر سے ان تجلیات، توجہات اور تاثیرات کو اپنے دل و دماغ میں منتقل کرتا ہے۔ اس لیے ہر نبی کا اپنا مقام، ہر صحابی کا اپنا مقام، ہر ولی کا اپنا مقام، ہر امام کا اپنا مقام ہے۔ اب ایک آدمی کا شرح صدر ہو، پھر 2 کا شرح صدر ہو، پھر 3 کا شرح صدر ہو، 4 کا شرح صدر ہو، اور سب کا شرح صدر ایک ہو جائے،
سب کی رائے ایک ہو جائے تو اس کا نام ہے، یہ ایک جماعت بن گئی، حق والی جماعت، سچی جماعت، یقین والی جماعت، علم والی جماعت۔ اب یہ جماعت ایسی ہے دنیا میں اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ 3 ہوں تو یہ بھی حاوی ہیں، یہ 10 ہوں تو یہ بھی حاوی ہیں، یہ 40 ہوں تو یہ بھی حاوی ہیں۔ رسول اللہ ایک ہیں تو پھر بھی حاوی، 3 ہو گئے تو پھر بھی حاوی، اور پھر 40 ہو گئے تو پھر بھی حاوی۔ حضرت عمر 40ویں مسلمان، حضرت عمر 40ویں مسلمان ہے۔ یہ شرح صدر والی جماعت 40ویں ممبر اس کے حضرت عمر ہیں۔ اب جب 40 ممبر ہو جائیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب ایسی شرح صدر، بصیرت رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، عقل رکھنے والے، تدبیر رکھنے والے، سیاسی امور کی مہارت رکھنے والے، زندگی کے مسائل کی حل کی بنیاد رکھنے والے 40 آدمی موجود ہوں، وہ پوری دنیا کا نظام سنبھالنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کے علم پر، ان کی حکمت پر قربان جائیں، جنہوں نے امت کے لیے ایک ایک مسئلے سے رہنمائی کا پورا دستور العمل بیان کر دیا۔ فرمایا جب 40 آدمی ہو جائیں ان کو تو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا۔ اس شرح صدر کے حامل لوگ ہو جائیں وہ دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ آج ہم کیوں ناکام ہیں؟ ہمیں قرآن کے بارے میں شک، اس کی آیات کے بارے میں شکوک، ہم نے اپنے شک رفع نہیں کیے، اپنے دل و دماغ کو کھنگالا نہیں، کسی ایسی مجلس میں بھٹی میں ڈالا نہیں کہ ہمارے دل کے اندر کا زنگ اتر جائے، شک نکل جائے۔ فی ریب مما یمترون، قرآن کہتا ہے کافروں کا مرض کیا ہے، منافقوں کا مرض کیا ہے، یہ دنیا کے مفسدین کا مرض کیا ہے، ان کے دل شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے، یہ شک میں مبتلا ہیں۔ اور قرآن کا آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ دل و دماغ سے شکوک کو نکالنے والی کتاب ہے۔ اسی کا دوسرا ترجمہ ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور دوسرا انعام ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ پہلے آپ اکیلے کام کر رہے ہیں، اب آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ملتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کام کرنے والے لوگ کیا مطلب ہے؟ استعداد والے لوگ، صلاحیت والے لوگ، آپ ان کو جمع کر کے ان کو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ان کو کام دے رہے ہیں، ان کو اگلے دور کا امام بنا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں علم آ رہا ہے، ان کے ہاتھ میں کی چابی آ رہی ہے جس سے ہر تالا کھلے گا۔ یہ صلاحیتیں وہ ہیں کہ جس سے دنیا کا ہر بند تالا، ہر ظالم قوت اور طاقت کا رعب اتر جائے گا ان کے اوپر سے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے بوجھ اتار دیا۔ کون سا بوجھ؟ الَّذِي يَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی کمر ٹیڑھی کر دی۔ اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے میرا ہر امتی کامیاب ہو جائے، میرا ہر امتی نجات پا جائے، میرے ہر امتی کے گھر میں خوشحالی آ جائے، میرے ہر امتی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آج ہم اپنے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہر ایک کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، بغیر کسی رنگ نسل مذہب کی تفریق کے دنیا کے ہر انسان کو نجات ملے۔ یہ اتنا بڑا غم ہے، پوری انسانیت کا غم، پوری مخلوقات کا غم، ہر ایک کی پریشانی کا حل اس کو دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اب ایک صحابی جانور پر جا رہے ہیں، جانور پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، راستے کے اندر رسول اللہ پاس سے گزرے، فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، اللہ سے ڈرو یہ بے زبان مخلوق کے حقوق کے بارے میں۔ لا تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، اپنی سواریوں کی پیٹھ کو ممبر مت بناؤ، بات چیت کرنی ہے نیچے زمین پر اتر کر بات کرو۔ بوجھ لادنا جانور پر یہ تو بڑے دور کی بات ہے، کھڑے کھڑے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ جانور کو بھی سہولت دو، تو جو جانور کی سہولت کا اتنا رائے دیتے ہوں، ذہن دیتے ہوں، اسوہ دیتے ہوں، سنت مہیا کرتے ہوں، تو وہ انسانوں کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر ٹیڑھی کر رکھی تھی، انسانوں کو شرک سے نکالوں، کفر سے نکالوں، ظلم سے نکالوں، برائیوں سے نکالوں، اور میں ہر وقت اس غم میں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ چوتھا انعام، فرمایا ہم نے پھر آپ کا ذکر بلند کر دیا، آسمانوں سے بھی بلند، 7 آسمانوں سے بھی بلند، عرش اور کرسی سے بھی بلند، سب چیزوں سے بلند، اللہ کے نام کے ساتھ
کسی بزرگ نے یہ کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اوپر اللہ کی ذات ہے اور نیچے محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اتنے بلند ہیں، اللہ سب سے بلند، اور اللہ کی بلندی کے بعد کسی کو رفعت شان عظمت اور مقام اور مرتبہ حاصل ہے، وہ تو محمد الرسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ قرآن بلندیاں دینے کے لیے آیا۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا جو اس قرآن سے جڑے گا وہ بلند ہوتا چلا جائے گا، اور فرمایا یہ بلندی مفت میں نہیں ملے گی، مفت خوروں کو نہیں ملے گی۔ انما العسر یسرا، پہلے تنگیاں گزارنی پڑیں گی، مشکلات گزارنی پڑیں گی، پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا، تنگیوں اور مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا، پھر اگلا دور آئے گا۔ انما العسر یسرا، بے شک ایک تنگی پر اللہ آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ ہمارے علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اللہ نے 2 دفعہ یہ جملہ بولا ہے، اور دونوں دفعہ پہلی دفعہ میں مکی زندگی کی تنگیاں اور آسانیاں، اور دوسری دفعہ میں مدنی زندگی کی تنگیاں اور آسانیاں، دونوں مراد ہیں۔ بہرحال انما العسر یسرا، العسر کو اللہ معرفہ لے کر آئے، پراپر نون معرفہ لے کر آئے، ایک عسر۔ فرمایا اگر ایک عسر تنگی برداشت کرو گے تو اللہ یسرن، کئی قسم کی آسانیاں تمہارے لیے پیدا کرے گا، کئی قسم کی آسانیاں پیدا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا من یسر علی موسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان پر دنیا میں ایک آسانی کرے گا اللہ اس کے لیے قیامت کے دن بے شمار آسانیاں کرے گا۔ اور من یسر علی موسر یسرہ اللہ فی الدنیا، اب فرمایا یہاں جس کا معنی کرتے ہیں تو یہاں یہ معرفہ، یہ ایک آسان تنگی ہے، ایک تنگی برداشت کرو گے 70 قسم کی آسانیاں تمہارے لیے کھل جائیں گی۔ لیکن راہ حق پر تنگی برداشت کرنا، شیطان کی راہ میں مشکلات اٹھانا، گناہ کی راہ میں مشکلات اٹھانا، ایک چور ایک ڈاکو وہ بھی تو مشکلات اٹھاتا ہے، اس کی مشکل کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ حق والوں کی مشکلات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا انما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب۔ اب فرمایا فاذا فرغت فانصب، اب آپ کے 2 کام ہیں، دن میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں دین اتارنا، ان کو سمجھانا، ان کو جماعت بنانا، اور رات میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنی محنت اور مشقت کرنا، تہجد کی نماز میں کھڑا ہونا۔ فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور سب سے آخر میں یہ سارے کام کیوں کرنے ہیں؟ اللہ کی رغبت کے لیے، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رغبت میں، دنیا والوں سے کوئی پائی پیسہ نہیں مانگنا، اپنا کام کر کے کسی سے بدلہ مانگا جائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں دین کا ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔